نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جائے اس کا ثواب عمرہ کرنے والے جتنا ہے۔ دوبارہ حدیث پاک سن لیجیے کہ گھر سے پاک ہو کر جماعت سے فرض نماز پڑھنے جائے، یعنی گھر سے وضو وغیرہ کر کے پاک صاف ہو کر طہارت کر کے نماز کے لیے جائے تو اس کا ثواب احرام باندھے ہوئے حاجی کی طرح، اور چاشت کی نماز کے لیے جو جاتا ہے اس کا ثواب عمرہ کرنے والے جتنا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے سے ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنا ایک حج کے برابر ہے، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا عمرہ کے برابر ہے۔ کیا بات ہے نماز با جماعت کی۔ اب دیکھیے حاجی جو مکے پہنچے یا پہنچ رہے ہیں، جو طواف کے مزے لوٹیں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، مزدلفہ منی عرفات جائیں گے، مدینہ منورہ کی حاضری کی سعادت پائیں گے، ان کی خوش بختی ہے، وہ بہت اعلیٰ سعادت والے ہیں۔ ہم حج کے لیے نہیں جا رہے، ہم ان سعادتوں سے محروم رہ گئے۔ اب کم از کم ہم حج کا ثواب تو کما سکتے ہیں، نماز جماعت کی عادت بنا لیں، عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں، فجر بھی با جماعت ادا کریں، باقی 3 نمازیں بھی مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت پائیے، بلکہ وضو گھر سے کر کے مسجد کی طرف چلیے تو انشاءاللہ حج اور عمرے کا ثواب نصیب ہوگا۔ گھر سے تھوڑے وضو کی تکلیف کرنی ہے، گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے جماعت سے نماز کے لیے چلیں گے تو حج عمرے کا ثواب۔ تو مسجد میں آنا، مسجد سے محبت کرنا، مسجد میں دل لگانا، 5 نمازیں پابندی کے ساتھ با جماعت ادا کرنا، یہ نیک بندے کی علامت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ہے، 27 درجے افضل ہے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سخت بیماری نے حاضری دی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے تو فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے میں مشغول تھے تو اس دوران حضور نے اپنی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس کی، تو آپ اٹھ کر 2 شخصوں کو سہارا دینے کی سعادت عنایت فرما کر آپ مسجد کی طرف چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی جب آہٹ ابو بکر صدیق نے سنی تو انہوں نے تھوڑا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نہیں، پیچھے نہ ہٹو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بائیں جانب بیٹھ گئے، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے اور باقی صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کی پیروی کر رہے تھے۔ اس حکایت سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ دلچسپی کا اظہار ہوتا ہے کہ شدید بیماری کی حاضری ہے، اس حالت میں بھی آپ کو جماعت ترک کرنا گوارا نہ ہوا۔ الحمدللہ جو واقعی سچے عاشق رسول ہیں وہ بھی حضور کی پیروی میں نماز با جماعت سے خوب محبت کرتے ہیں، ہر حال میں نماز با جماعت ہی پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک بار ربیع الاول میں 12ویں شریف کی محفل پاک میں شرکت کرنے اور بیان فرمانے کے بعد شام کو اعلیٰ حضرت شدید بیمار ہو گئے۔ اس مرض کی شدت بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ ایسا بیمار ہوا کہ اس سے پہلے ایسا بیمار نہیں ہوا اور میں نے وصیت نامہ بھی لکھوا لیا۔ اس مرض کی حاضری کے دوران ایسی نازک حالت تھی کہ مسجد آپ کے گھر کے بالکل قریب تھی، اس کے باوجود خود چل کر مسجد حاضر نہ ہو پاتے تھے، لیکن قربان جائیے آپ کی نماز با جماعت سے محبت، اس حال میں بھی آپ کی کوئی جماعت ترک نہ ہوئی۔ اگرچہ اس حال میں جماعت واجب نہیں تھی، جب اتنی کنڈیشن ہو، بیماری کی شدید بیماری ہو تو نماز با جماعت واجب نہیں ہوتی،
آپ کو 4 آدمی کرسی پر بٹھا کر مسجد لے جاتے اور نماز کے بعد واپس گھر لے آتے۔ تو یہ ہے سچا عشق رسول۔ اب عشق رسول کے صرف بلند بانگ دعوے رہ گئے ہیں۔ افسوس، صحت کے باوجود لوگوں کی جماعت نماز تک چھوٹ جاتی ہے۔ کاش ہمیں بھی 5 نمازیں مسجد میں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی سعادت ملے، اور اس کی ایسی عادت ہو جائے کہ مرتے دم تک شرعی مجبوری کے بغیر کبھی ایک بھی جماعت چھوٹنے نہ پائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔